الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھو صلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین محتشم حج بیت اللہ دا ماہ مکرم الحمدللہ علی ذالک تشریف لکے آ رہے ہیں خوشبخت لوگ جنہوں اللہ کریم اپنے گھر دے طواف اور حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرماوے اللہ کریم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سنو سارے انو ساڑیا نسلانو بھی اللہ ہمیشہ حج بیت اللہ دی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی با عدب مقبول حاضری نصیب فرمائے وقت حالات دی پیش نظر آج کل حج بیت اللہ دی سعادت تو عمومی طور تے لوگ بالکل بھی نہیں پہنچ پا رہے مگر انشاءاللہ العزیز اللہ دی بارگاہ دے اندر ایسی یقین کامل رکھ رہا کہ جلد ہی اللہ کریم رستے کو شادہ فرما دے گا حاضرین محتشم اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک حج بیت اللہ دی سعادت متعلق اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ اپنے تخت بیٹھ کے حواج اردے تشریف لکے جا رہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا کہ آپ ہوا دے نال فضا چ اڑتے جا رہے تھے کعبہ شریف کے قریب تو گزر گئے
کعبۃ اللہ نے بیت اللہ شریف نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ تیرا ایک نبی میرے کو گزر گیا میری زیارت واسطے تشریف لے کے نہیں آئے مینوں ملن نہیں آئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کعبہ فکر نہ کر میرا کملی والا آل حاجی جدوں اپنے گھر چوں نکل رہے تھے بیت اللہ شریف جان تک یقین کرو کہ فرشتیاں دے پراں دے سائے تھلے دعاواں دے سائے تھلے جا رہا اور جدو واپس لوٹ دے تو اس حالت دے اندر لوٹ دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی حج کر کے آوے تے اُدھی زیارت کرو کیونکہ گناہاں تو پاک ہو کے آ رہے ہیں ان کو اپنی بخشش کی دعا کراؤ کیونکہ جیدے واسطے او بخشش کی دعا کرے گا او آپ بھی بخشائے جیدے واسطے دعا کرے گا او بھی بخشے آئے اللہ دے نبی حضرت بابا آدم علیہ السلام جدوں دنیا تے تشریف لکے آئے نا تے اللہ دے نبی حضرت بابا آدم علیہ السلام دے واسطے فرشتیاں نے بالکل زمین دے اوپر کعبہ بنایا اگر میں دی تفصیل عرض کرنا تو پہلے پانی سی پانی دے وچ جھاگ پیدا ہوئی جتھو جھاگ دا آغاز ہویا اللہ کریم نے اتھے فرشتیاں نو حکم فرمایا کہ اتھے کعبہ بناؤ آسمان تے کی کعبہ آئے او فرشتیاں دا کعبہ جنہوں بیت المعمور کیا جاندہ ہے وہ دی بالکل سیتے حکم دیتا گیا کہ زمین تے بھی کعبہ بناؤ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنا کے فرشتیاں نو حکم فرمایا سجدہ کرو تو آدم نو بناما تو پہلے اللہ کریم نے پوچھا سی کہ میں آدم بنا لما اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرم من طین کہ اے ملائکہ کیا میں مٹی دے نال کا بندہ بنا لما تے فرشتیاں عرض کی تھی نہ بناوی مولا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ایک خون ریزیاں تے فساد کرے گا لڑائیاں کرے گا جھگڑے کرے گا انہوں نہ بناوی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی ہانا تیری عبادت کرنا واسطے اسی ہانا تیریاں تسبیحاں پڑھنا واسطے فرشتیاں نے انسان نو آکھیا کہ اے لڑائی جھگڑے کرے گا تے اپنے متعلق آکھیا اسی تسبیحاں پڑھاں گے اللہ نے فرما انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جان دے اللہ نے انسان نو بنا کے جدو فرشتیاں نو حکم دیتا نہ ہونے سے انسان نو سجدہ کرو اس جدول آدم فرشتیاں سجدہ کیتا تے خیال آیا کہ اللہ نے ساڑھے کو ایدی اہم تعظیم نہیں کرائی یقیناً اللہ دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس آدم دی اس انسان دی عظمت ساڑھے نلو زیادہ ہے تے اللہ نے سانو پوچھا سی کہ کیا میں بندہ بنا لما انسان بنا لما تے اساں کیسے نہ بناویں حالانکہ اللہ دی مرضی سی میں بنا لما اسی اللہ دی مرضی دا خلاف کیتا ہے ان فرشتیاں نو فکر لگ گئی کہ اسی کدھر رب نو ناراض تے نہیں کر لیا فرشتیاں نو کچھ نہ سجے وہ جڑا بیت المعمور جڑا بالکل کعبے دے اوپر کعبہ ہے نا آسمان تے فرشتے او دا طواف کرن لگ پے اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک ہی کر دیو عرض کیتی یا اللہ اسی تینوں راضی کرنے واسطے اے بیت المعمور دا طواف کر رہے ہیں اللہ نے فرشتیاں دی ادا پسند آئی اللہ نے فرمایا انج کرو زمین تے جاؤ تے بالکل بیت المعمور دے نیچے کعبہ بناؤ عرض کی تھی یا اللہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ تسا منو اگر ناراض کر لو تے بیت المعمور دا طواف کر دیو میں انسان بنایا کدے او بھی منو ناراض کرے او آکے کعبے دا طواف کریا کرے میں او دے بھی راضی ہو جایا کراگا یعنی میری اور تہاڈی پیدائش تو پہلے اللہ نے ساڑی بخشت دے سامان بنا دیتے کعبہ بنا دیتا پڑھا قرآن تھوڑا اچھا بولو میں اکاڑے تو بڑا تھکے آیا تے مہربانی فرماؤ میری سبحان اللہ نہ تھکاوٹ اتار دیو
جھانگ تو نے بھائی حق نواز بھائی آسم صاحب فیصل آباد تو وادی سون تو وادی سون بہت سفر کر کے بھائی نعیم صاحب آئے بڑے بڑے دور دراز دے علاقے تو ماشاءاللہ فیصل آبادی بچے سارے نوجوان آئے نے اللہ کریم انہاں قبول فرمائے ان انہی سبحان اللہ انہوں نے سناؤ کہ انہاں دا سوک نہ ہو جائے نا واپسی والا کہن کے سیال کوٹ گئے ساں تے حضور دا ذکر سن کے تے اسی سبحان اللہ بھی سن کے آیا اونچا بولو سارے سبحان اللہ کعبہ بن گیا اللہ نے رضا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پروردگار نے رضا فرمایا انسان دے باس اللہ نے رضا فرمایا سا مکہ دے اندر ایک کعبہ بنایا اساں ایک گھر بنایا جڑا پہلا گھر کعبہ ہے جڑا کائنات دے اندر زمین تے پہلا گھر بنایا گیا فرمایا الا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پروردگار نے فرمایا او جڑا مبارک بھی ہے نوجوان اینا مبارک ہے جڑا اس در دی دید کر لوے میرے آقا نے فرمایا جی پہلی نگاہ ایمان دی نظر نہ کعبے تے پہ جائے انج گناہ تو پاک ہو جاتا ہے جی میں آج ماں دے شکم چ پیدا ہویا ہے جی میں پہلے دن دا بچہ گناہ تو پاک ہوندا ہے کعبے دی دید کرنے والا ہے میں گناہ تو پاک ہو جاتا ہے نوجوانوں جڑا کعبے دا حج کر کے آندا ہے اوتے حاجی بندا ہے اور جڑا محمد دی زیارت کردا ہے او صحابی بندا ہے کعبہ بھی عظمت والا ہے کعبہ بھی بڑی عظمت والا ہے اور اس کعبے نو کعبہ میرے نبی نے بنایا ہے اس کعبے نو قبلہ میرے نبی نے بنایا ہے نوجوانوں ایڈا مبارک کعبہ جڑا اللہ دے گھر دی زیارت کر کے آندا ہے اللہ انہوں گناہ تو پاک کر دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ اپنی 120 رحمت روزانہ کعبے تے نازل کردا ہے نوجوانوں اللہ دیا دی پہچانے وے اللہ جی دے دے اپنی چھوٹی رحمت کر دے وے او دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندہ ہے مگر کعبے دے اللہ 120 خاص رحمت ہر روز نازل کردہ ہے انہاں وچوں اللہ تبارک و تعالی 60 رحمت انہاں تے نازل کردہ ہے جڑے کعبے دا طواف کر دینے 40 انہاں واسطے نے جڑے کعبے دے وچ کھڑے ہو کے کعبے دے قریب کعبے دے سامنے سینے کعبہ ہر میں کعبہ کھلو کے نفل پڑھ دینے بھی انہاں واسطے جڑے کعبے دے سامنے بیٹھ کے کعبے دی زیارت کر دے رہن دینے اللہ انہاں تے 120 خاص رحمتہ نازل کر دائے نوجوانوں اللہ نے جدو کعبہ بنوا لیا اللہ نے رشاہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى اللَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ نے رشاہ فرمایا ان لوگاں دے واسطے اس حج کردہ طواف اس کردہ حج فرضی ہو گیا نوجوانوں جڑا طاقتہ رکھدا ہے اللہ فرماتا میرے گھر تک آ جائے آکے میرے گھر دا طواف کرے آکے ارکان ادا کرے کعبے دی باری آئی ان یہودی کہتے سن ساڈا بیت المقدس افضل انہاں آکھیا انہوں نبیوں نے بنایا ہے نوجوانوں اللہ نے فرمایا نا کعبہ افضل ہے پوچھا وجہ کی ہے فرمایا کعبہ حضرت سلیمان جنہ کلو بنوایا ہے کہ کعبہ اللہ نے ابراہیم کلو بنوایا کعبہ تے بیت المقدس یہودیاں آکھا ہے ساڑھا بیت المقدس افضل ہے اللہ فرمایا نا جیڑا پہلا گھر بنیا سی نا زمین تے انسان واسطے وہ کعبہ بنیا سی بیت المقدس یا بیت المقدس نو سلیمان نبی نے بنوایا
کعبے نو اللہ نے بنوایا، بیت المقدس نو جنات نے بنایا، تے جدو آئی نا کعبے دیواری تے بنوان والا جن نے مستری بن کے بنایا او ابراہیم خلیل اللہ، جن نے گارہ دے کے مزدوریاں کی دیا اسماعیل ذبیح اللہ، جن نے نقشہ بنایا او جبریل، تے بنوان والا آپ اللہ۔ اللہ نے فرمایا پھر کعبہ افضل ہویا نا، بنوان والا اللہ۔ جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنا رہے نا کعبہ، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام دے دورے چے جدو طوفان نوح آیا تے ساری کائنات مٹ گئی، کعبہ نو فرشتے اٹھا کے آسمان تے لے گئے، اس جگہ صرف بنیاد رہ گئی جتھے کعبہ سی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم فرما کہ میرا کعبہ دوبارہ بناؤ۔ پہلا فرشتیاں بنایا، پھر جنات نے بنایا، پھر قوم جرہم دے نال مل کے میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا، قوم عمالقہ نے بھی بنایا۔ گرامی قدر حضرات جد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبہ بنانا ہے نا، اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل نے ویکھیا کہ کعبہ تے بنا دیئے مگر بنیادہ مٹ گئیاں نے، اسی نی کتھے رکھیے، بنیاد کتھے رکھیے۔ اللہ نے ایک بدل دے ٹکڑے نو حکم دیتا کہ اونی جگہ تے سایہ کر دے جتھے کعبہ سی۔ حولا بولو سبحان اللہ، ہاتھ نہیں چکنا، مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے تو نظر بھی نہ لگنا۔ میں اس واسطے آج حج دا ذکر شروع کیتا ہے، جاتے نہیں سکے پر ایتھے بے کیسی او گلہ کر کے لذت لے سکنے ہیں۔ مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں ہو تو یہیں سکے۔ گرامی قدر حضرات، بدل دے ٹکڑے نو حکم ہویا کہ اونی جگہ تے سایہ کر دے جتھے جتھے کعبہ سی۔ بدل دے ٹکڑے نے جدو سایہ کیتا، ابراہیم خلیل اللہ تے اسماعیل نے اس جگہ نشان لگا لے۔ بدل دے ٹکڑے عرض کیتی، یا اللہ میں سنیا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اجر ضائع نہیں کردہ کسے دا، تے میں بھی مزدوری کیتی ہے، مینوں بھی مزدوری دیو، مینوں بھی اجر تا کرو نا۔ اللہ نے فرمایا بدل دے ٹکڑے ہن کعبہ بنن لگا تے تو بھی میرا کام کیتا ہے، انج کر اس سے مکہ دیاں فضاواں چ ٹھہر جا۔ یا اللہ کرنا کیے؟ فرمایا 2000 سال بعد ایک میرا کملی والا محبوب آوے گا، جدو اے مکہ دی گلیاں چ ٹریا کرے گا تو میرے یار دے سر تے سایہ کر کے نال نال ٹریا کری، تیرا آئی اجر میرے یار دے سر تے سایہ کر کے نال ٹریا کری۔ اللہ دے نبی ہون ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنیادہ دا نقشہ بنا لیا نا، جدو نقشہ بنا کے جبریل لے آئے، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہن پتھر جوڑ کے کعبہ بنا رہے، کعبے دی دیوار بلند ہو رہی۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے کعبہ بنایا دیواراں بلندیاں آئیاں، جڑے ویلے دیواراں سینے دے برابر آ گئیاں، ہن اللہ دے نبی ابراہیم نو گو دی لوڑ پے گئی، ہن گو تے کھڑے ہو کے دیواراں بلند کرنیاں۔ حضرت ابراہیم تے اسماعیل دویں باپ تے پتر نے مشورہ کیتا تے پوچھیا گیا ہن کعبے دیاں دیواراں بلند کرنیاں، اے دے واسطے گو بھی چاہیے، پھٹے بھی کوئی نہیں، رسے بھی کوئی نہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک پتھر لگے آئے، عرض کی تھی حضور ایسا پتھر دے کھلو جاؤ، نوجوانوں جڑے ویلے پتھر آ گیا جنہوں آج دنیا مقام ابراہیم کہن دیئے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، وہ مقام ابراہیم جن مصلی بنا دا حکم ہے، اللہ نے پتھر دے ہوتے نبی نو کھڑا کر لیا، ان پتھر نے بیکھیا میرے تے نبی کھڑا ہے، میرے تے نبی کھڑا ہے، پتھر پگل کے موم بن گیا، بچ ابراہیم دے قدمہ دے نشان لگ گئے۔ پتہ چلیا جتھے اللہ والے کھلا جان او مقام اللہ دیا نشانیاں بن جاندے نے، جتھے اللہ والے لیتے نے او قبراں بھی رب دیا نشانیاں بن جاندے۔
اچھا بولے جے ایک باری سبحان اللہ. ہے تے مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، کعبہ بھی بھائی پتھران دے بڑے مکان ایک کوٹھا ہی ہے نا وکھانے چے ہے. حجر اسود بھی پتھر ہے، ان بھی پتھر، اے بھی پتھر، بار سارے مکان بھی پتھر دے بڑے نے ہے، وہ بھی پتھر نے. جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے آئے، پتھر نے اپنا سینہ نرم کر دیتا. اللہ دے نبی ابراہیم جڑے ویلے پتھر تے کھڑے ہو گئے کہ پتھر نے اپنے سینے تے نبی دے نشان قدمہ دے لگا لے، قدمہ دے نشان اپنے سینے تے لگا لے. ہن کعبہ بندا جا رہا ہے، جے پتھر دے اونچے آن دی لوڑ ہوندی ہے اے پتھر آپ ہی اونچا ہو جاندا ہے. اگر اگے ٹرن دی لوڑ پیندی ہے ابراہیم نہیں ٹر دے، اے مقام ابراہیم پتھر آپ ٹر کے اگے ہو جاندا ہے. ہن ابراہیم کعبہ بنائی جا رہے، اسماعیل گارہ دیتی جا رہے، نالے پتھر دیتی جا رہے. جڑے ویلے کعبہ بندی ہو گیا، کعبے دی چھت بھی ڈال دیتی گئی، تو میں باپ تے پتر نبی کعبے دے سامنے کھلو گئے. اللہ فرما واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ نے فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی ہو. ہن میرا کعبہ بن گیا، ہن انج کرو تمہیں باپ تے پتر میرے نبی نہ میرے گھر دی صفائی کرو، انہوں طہارت دیو، پاک کرو. انطہرا اللہ فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی ہونے انہوں پاک کرو، صاف کرو. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا میرے پرونے آنے آنا ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اکھا میرے پرونے آنا ہے، کسے طواف کرن، کسے اعتکاف کرن، کسے ورکع رکوع کرن والسجود، کسے سجدے کرن ورکع سجود، کسے سجدے، کسے رکوع، کسے طواف، کسے اعتکاف کرن آنا ہے. ذرا میرے پرونے آواز تے صفائی کرو نا. اپنے گھر دی واری آئی تے نبیاں تو صاف کرایا. جدو آئی نا کملی والے دے گھر دی واری فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، تیرا گھر میں آپ پاک کراں. کملی والا تیرا گھر میں، تیری اہل بیت گھر والے نو میں آپ پاک کراں. ان کعبہ بنیا نا، اللہ نے فرمایا ابراہیم او پتھر تے کھلو جاؤ. یا اللہ ہون کی کراں؟ اللہ فرمایا انج کھلو وہ نا، آپ کھڑے ہو گئے. اللہ فرمایا ہون آواز دیو. کی آواز؟ اللہ فرمایا آواز دیو لوگو اللہ دا گھر بن گیا، آکے نہ تے اس گھر دا حج کرو. ابراہیم نے دائیں بائیں دیکھیا، بندہ تے ہے کوئی نہیں، تے آواز کنو دینی ہے؟ اکھے یا اللہ آواز سے میں دے دے ماں، پر کنو؟ پہاڑ نظر آ رہے، پتھر نظر آ رہے، انسان تے ہے کوئی نہیں، تے آواز کنو دے ماں؟ اللہ فرمائے ابراہیم آواز دے دے، آواز دے مار. اللہ دے نبی ابراہیم پتھر تے کھڑے ہو کی آواز دیتی نالے اعلان کیتا. آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آپ نے فرمایا حضرات ضروری اعلان سنے آج، اللہ دا اعلان ہے جدے جدے وچ میرے گھر آن دی طاقت ہے وہ جلدی کرے میرے گھر پہنچ کے میرے گھر دا حج تے طواف کرے. نوجوان ابراہیم نے اعلان کیتا. مفسرین فرماتے ہیں ساری کائنات انساناں نے ابراہیم دی آواز سن لئی. جڑے بچے ماواں دے شکم دی اندر نے انہاں بھی نبی دی آواز سن لئی. جڑے عالم اربع دے اندر روان وہ نبی دی آواز سن لئی. آواز سن کے جنہیں ایک باری لبیک آکھیا وہ زندگی چ ایک حج کرے گا. جنہیں دو باری لبیک آکھیا وہ دو حج کرے گا. جنہیں تین باری لبیک آکھیا وہ زندگی چ تین حج کرے گا. جنہیں جنی باری لبیک آکھیا انہیں حج کرے گا. نبی نے پتھر دے کھلو کے کعبے دے کھلب دے اندر لوگاں نو آواز دیتی کہ روحاں نے بھی سن لئی. پتہ چلے کہ نبی بلاوے امتی سن لیندا ہے، امتی
بلاوے نبی بھی سن لے اچھا بولو سبحان اللہ 2000 سال 4000 سال پہلے اللہ دے نبی ابراہیم نے بلایا آؤ تے ماما دے شکمہ تے عالم ارواح چے روحاں نے سن لیا تے لبیک پکاریا حاضر جنہیں جنی بار پکاریا انہی بار لبیک آکھے گا نبی دی آواز عالم ارواح تک پہنچ گئی تے جے کوئی آکھے نہیں جی نبی نے نہیں سی اللہ نے پہنچائی سی تے جیڑا رب نبی دی آواز سانوں پہنچا سکتا ہے وہ ساڑی آواز نبی نو بھی پہنچا سکتا ہے اللہ دے نبی ہونا آواز دیتی آؤ بھائی حج کرو دویں باپ تے پتر نبی نہ ان کعبے دا طواف کر رہے تے پتہ کیتا سوچ آ گئی خیال آ گیا توجہ میرے وال خیال آیا کہ طواف کریے تے صحیح پائی کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے دی کہ ایسا طواف شروع کتھے کیتا تے ختم کتھے آ کے ہونا ہے انتے جدہ دل کرے گا اوس نکر جو طواف شروع کر لے کسے دا دل کرے ادھر شروع کر لوے کسے دا دل کرے اوتھو شروع کر لوے ایک جگہ ہونی چاہیے جتھو طواف شروع بھی ہوئے تے ختم بھی دیکھو نا اے بندہ دائرہ لگاوے پینسل نل جتھو شروع کر در ختم بھی اوتھے ہی ہوندہ ہے اول پوائنٹ بھی وہ ہوندہ ہے تے آخر پوائنٹ بھی وہی ہوندہ ہے اس سے واسطے رب نے آکھے کملی والے تو اول بھی ہیں تے آخر بھی ہیں شروع بھی تیرے تے وہ جڑا کائنات دا مرکز ہے نا اس ذات مصطفیٰ ہے اس ذات مصطفیٰ ہے ہن ابراہیم نو خیال آیا کہ لوگ ایتھے چکر لگانا ہے تے کوئی نشانی ہونی چاہیے کہ جتھے انسان طواف شروع کرے اوتھے آ کے ختم بھی ہوئے کوئی نشانی ہونی چاہیے ہن دو میں باپ تے پتر مشورہ کر رہے کی کریے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی ابو جی انج نہ کریے جتھو طواف شروع ہوندہ اوتھے کا پتھر لگا دئیے اور پتھر نشانی ہوئے کہ ایتھو ہی طواف شروع ہونا ہے ایتھے ہی آ کے ختم ہونا ہے ہن باپ تے پتر نبی نہ او پتھر ڈھونڈن لگ پہ کو پتھر لے آ کے رکھیے پتھر لے آ کے رکھیے اچانک جبریل امین کب جنتی پتھر لکھے آگئے یقوت جنتی یقوت دا پتھر بنے آئے ادھرت جبریل امین پتھر لکھے آگئے انہا روشن پتھر ہے ادھیا مشرق وچ بھی لوما جا رہی ہیں مغرب وچ بھی لوما جا رہی ہیں عرض کی تھی نبی اللہ انہوں کعبے دی نکر چ لگا دیو اے تے پتھر ہے انہوں کعبے دی نکر چ لگا دیو ایتھو ہی طواف شروع کیتا جاوے گا ایتھے ہی آگے ختم کیتا جاوے گا دویں باپ تے پتر نبی نے پتھر کعبے دی نکر چ لگا دیتا او چمکدار پتھر اوتھو لوگ طواف شروع کر دیں اوتھے آگے ختم کر دینے کہ اوہی پتھر ہے جنہوں دنیا حجر اسود کہندی حجر اسود ایڈا روشن سی دودھ نالو زیادہ سفید مشرق تے مغرب چ لوما جاندیاں میرے نبی نے فرمایا گناہگاراں تے کافراں نے ہاتھ لگا لگا کے نا انہوں کالا کر دیتا ہے انہیں گناہ وہ چوس لے لوگاں دے چوس لے گناہ سچی دس جڑے پتھر جنتی پتھر نو گناہگار ہاتھ لا دے لے وہ پتھر کالا ہو جاندہ ہے جدو تو گناہ کردہ ہوئے گا سوچ اس ویرے تیرے دل دا کی حال ہوندہ ہوئے گا اس ویلے انسان دے دل دا کی حال ہوندہ ہوئے گا تائیوں نبی پاک نے فرمایا جدو انسان گناہ کردہ ہے او دے دل تے کالا نشان لگ جاندہ ہے جدو دوسرا گناہ کردہ دوسرا نشان لگ جاندہ ہے تیسرا گناہ کردہ تیسرا نشان او دے دل تے لگ جاندہ ہے حتیٰ کہ دل کالا ہو جاندہ ہے سارا دل کالا ہو جاندہ ہے پھر او بھی تے ویلا آ جاندہ ہے جدو انسان نیکی اور گناہ دا تصور ہی ختم ہو جاندہ ہے او دے واسطے گناہ رہندہ ہے نہیں گناہ نو گناہ سمجھدہ ہی نہیں کیوں دل کالا ہو جاندہ ہے حجر اسود ہے تے سفید سی دودھ نالو سفید اے جنتی یاقوت ہے اے جنت دا یاقوت ہے بڑا سنہری پتھر
اور میرے نبی نے فرمایا جے کدے انہوں کافر تے گناہگار ہاتھ نہ لگان دے قیامت تک جڑا بیمار انہوں ہاتھ لگان دا انہوں شفا مل جانی. اچھا ہے تے پتھر ہی پر میرے نبی نے فرمایا شفا دیں دے شفا دیں دے اور صرف شفا ہی نہیں. میں اگلی گل سنا دے ماں تسی بول لئی نہیں سبحان اللہ نہیں تے میں سنا ہی دینی سے یار تسی ہاتھ نہیں نہ جدو چک دے تے میں نے خوف ہوندہ یقین کرو کہ تسی کدھرے سوتے نہیں گئے اچھا بولیا کرو سبحان اللہ اپنے عشق تے مستی نالی بولی جاؤ سبحان اللہ اکھ بند کر کے تصور تے کرو جتوں دیا میں گلہ سنا رہا نہیں تے جنہ ویکھا انہوں نے پوچھو کی حال ہوندہ اتھے جا کے انسان دا جدو پہلی نظری انسان دی کعبے تے پہندی جدو اکھانا حجر اسود ویکھدا جدو مقام ابراہیم ویکھدا جدو انسان صفحہ مروہ تے دوڑا لگاندا یہ دوڑا کی نے میں انشاءاللہ ایک ایک میں رکن تے عرض کرنا ساری گلہ چند نکات عرض کرنے نے عشق نا میں تو انہوں صرف آج تے موضوع ہے کہ حج ہے کی حج کیا ہے آج تے میرا موضوع حج ہے کیے ارامی قدر ادرات جڑا بلے حجر اسود نصب کر دیتا گیا ہے تے اے بھی پتھر ہے کعبہ بھی پتھر ہے مقام ابراہیم بھی پتھر ہے حضرت عمر فاروق نے کعبے کا طواف کیتا کہ حجر اسود نے چمکے فرما دینے نہ بت پرست نہیں نہ پتھر پرست نہیں نہ تے آپ بت شکنا پر تینوں مکہ دینا چمدا کہ محمد نو چم دینا فرمایا میں تینوں اس آواز تے چمنا تینوں ماہی چمے آئے میرے یار نے چمے آئے مولا علی تے حضرت عمر فاروق جو طواف کعبہ کر کے حضرت سے چمے نا جدو تے حضرت عمر فاروق فرما دینے نہ تو نفع دینا تے نہ تو دینا نقصان کردہ تو کچھ بھی نہیں پر میں تینوں کدے نہ چمدہ جے تینوں ماہی نو چم دیا نہ ویکھ دا مولا علی کول کھلوتے سن لے گل مولا علی فرمان لگے عمر یاری جنہ کہہ کے نفع بھی نہیں دیندہ تے نقصان بھی نہیں دیندہ آپ نے فرمایا نفع بھی دیندہ ہے نقصان بھی دیندہ ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی کیویں فرمایا جدو قیامت دینے آوے گا اے حجر اسود ہے اے ایسا پتھر ہے کوہ ابو قبیس دی طرح بڑا ہو جائے گا پہاڑ وانگو بڑا ہو جائے گا ایدے چھ اکھیاں بھی ہون گیا ایدے چھ زبان بھی ہوئے گی اے لوگاں دیاں گواہیاں دیوے گا اے لوگاں دیاں گواہیاں دیوے گا ان لوگاں دیاں سفارشاں کرنیاں جنہ حجر اسود نو چمے آئے انہاں دی سفارش کر کے جنت لے کے جانا ہے انہیں انہاں دیاں سفارشاں کرنیاں کہ نفع بھی دیندہ نقصان بھی دیندہ ہے حضرت مولا علی نے فرمایا کہ حجر اسود اے پتھر ہے اور نفع بھی دیندہ ہے اے نقصان بھی دیندہ ہے اگلی گل کر دے کہ کوئی عام پتھر نہیں جنت دے اندر جڑے تھال وچ نبیاں دے دل دھوتے جاندے سن او تھال دا نائی حجر اسود بچ رکھ نبیاں دے دل دھوئے جاندے سن او تھال دا نام حجر اسود ہے اے حجر اسود او پتھر ہے جدو اللہ نے عالم ارواح دنیا بننے تو پہلے لوگاں کو گواہیاں لیاں وعدے لے کہ میں تو آڈا رب ہاں کہ نہیں کہ اسا کیا ہاں تو ساڈا رب ہے اللہ نے اس ویلے سارے کل کاغذ دے لکھوا کے اے حجر اسود نو فرمایا اپنا منہ کھول انہیں منہ کھولے آؤ اللہ نے اس سارے دے وعدے والی پرچی اے دے منہ وچ ڈال دیتی جڑے جڑے کعبے دا طواف کر کے حجر اسود دا بوسہ لین گے انہیں وہ گواہی پکی کرنی ہے کہ یا اللہ انہیں اوتھے بھی آکھیا سی تو ہی میرا رب ہے انہیں دنیا تے بھی آکھیا سی تو ہی میرا رب ہے پتہ چلے وہ پتھر نے نفع بھی دینا ہے نقصان بھی دینا ہے بھائی پتھر نے نفع بھی دینا ہے نقصان بھی دینا ہے کہ جے کوئی آنکھے بلی دے نبی کچھ نہیں دین دے وہ چلیا اپنے ایمان دا علاج کراؤ جنہوں نبیان دے ہاتھ لگ جان کہ بلیاں دے ہاتھ لگ جان
سبحان اللہ. پتھر نفع بھی دیندہ تے نقصان بھی دیندہ ہے. کعبے دے اندر پتھر. بیت اللہ شریف جدوں تانوں یاد بنیا تے لوگاں نمرودیاں نے وچ بت رکھے سن تے کنے توڑے؟ ابراہیم نے. بولو سبحان اللہ. اچھا جیڑے توڑے سن او بھی پتھر ہی سن تے اللہ نے فرمایا ابراہیم بت توڑ کے نہ پتھر دے سارے تے انہاں نوں او باہر سٹ کے باہر سٹے. انتہیرہ بیتیا جدو کعبہ پاک ہو گیا نا بتاں تو اللہ فرمایا دوویں باپ تے پتر نبی ہو او پتھر چک کے لے آؤ. یا اللہ حکم فرمایا نو کعبے دی دیوار دے وچ لگا دیو. اچھا ایک پتھر نو کہہ رہا ہے کہ باہر سٹ کے آؤ, ایک پتھر نو کہہ رہا ہے کعبے دی دیوار دے وچ لگاؤ. ہے او بھی پتھر ہے اے بھی پتھر پر او پوجیا جاندہ ہے, اے چمیا جاندہ ہے. او پوجے جاندے سن. اللہ فرمایا انہوں باہر سٹ کے آؤ. حجر اسود چمیا جاندہ ہے. فرمایا انہوں کعبے دی دیوار دے وچ لگاؤ. پتہ چلے آ کہ چمنا عبادت نہیں ہوندہ. اگر عبادت ہوندہ تے رب پتھر دی عبادت نہیں نہ کرواندہ. اللہ تے نہ کہندہ انہوں چمو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو چم دے سن نا اس طرح ہاتھ رکھے چمی دینا, اس طرح دو بھی ہاتھ رکھے ادھے چمن دا اندازے وے طریقہ کارے وے. اس طرح ہاتھ رکھو اوپر ہونٹ رکھو تے بوسا دے لو. اے طریقہ نبی پاک نے فرمایا کہ حجر اسود دنیا تے رب دا سجا ہاتھ ہے. کسی دے گھر مہمان بن کے جائیے تو ادھنا کی کری دا مصافہ کری دا. ہو سکتا ہے کسی نے خیال آوے رب دا تے ہاتھ کوئی نہیں تے میں رب دے گھر چلے ہاں تے اتھے رب کیویں ملے گا. ہے رب دا ہاتھ کوئی نہیں پر نشانی دے طور تے نبی پاک نے فرمایا آج جڑا حجر اسود رب دا سجا ہاتھ ہے. جدو اے انج کر کے سی مصافہ کرنے نا دو ہاتھ نا لوگاں دے نال انجی حجر اسود دے ہوتے بھی جو لوگ انج ہاتھ رکھ دینا نا بوسا دین دینے. فرمایا انج سمجھ جی میں رب نال مصافہ پیا کرنا. اس طرح دو ہاتھ نہ مصافہ کرید ہے. جڑے لوگ ایک ہاتھ نہ مصافہ کر دینے یہ انہاں واسطے بھی ذرا تلقین ہے. ہو ایک نال بھی جاندہ ہے پر حجر اسود تے دوویں ہاتھ رکھی دینے ایدہ مطلب مصافہ دو ہاتھ نہ کرنا چاہیے ہے. ایک نال تکبر تے غرور نظر آندہ ہے, دو ہاتھ نال شفقت تے محبت نظر آندی ہے. جدو بھی سلام لو کسی نال اور اپنی اولاد نو بھی سکھاؤ کہ جدو بھی سلام لو تے مصافہ کرو دو ہاتھ نال کریا کرو. کیونکہ حجر اسود رب دا ہاتھ تے رب نہ مصافہ کر دیاں بندہ دو ہاتھ نال کر دے. عورت مرد کعبے دا طواف کر رہے تے حجر اسود چومن لگے تے دوہاں دے ہاتھ جڑ گئے نال. لوگاں بڑا ٹیل لگایا مگر اتر دے نہیں. کسی نے آکھیا انج کرو حضرت سیدنا امام زین العابدین علی دے پوترے نو بلا کے لے آؤ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا تے آپ دے آمن تو پہلے لوگا ارادہ کر لیا کہ اے ہاتھ اترنے نہیں تے اسی عورت اس مرد ہاتھ کٹ دینے. حضرت امام زین العابدین آئے تے آکے فرماتے نے چھڑ دے بھائی, دونہ دے ہاتھ اتر گئے. پتہ چلیا ہے پتھر پر پہچان دا ہے. تسی بولے ہی نہیں میں گلتے بڑی بڑی کہتی ہے. حضرت امام زین العابدین بس اینا ہی آکھیا چھڑ دے بھائی. بھائی ہے پتھر سن بھی لیا تے پٹواری صاحب پہچان بھی گیا کہ میں نے حکم کون پہ کردہ محمد دا پتر. پہچان بھی کر گیا سن بھی گیا تے من بھی گیا. عورت مرد ہاتھ چھوڑ دیتا. تائیوں فرض تک ایک بہت مشہور عرب دا شاعر گزریا. نبی پاک دی آل بیت اطہار نہ بڑی محبت کردہ سی. عبد الملک بن مروان نے جدوں ایک دن کعبے دا طواف کردہ ویکھیا کہ میں وقت دا خلیفہ تے لوگ میرے والے ویکھ دے ہی نہیں میں کعبے دا طواف کر رہا.
تے او امام زین العابدین طواف کر دے، کوئی ہاتھ ادھر چومد ہے، کوئی ادھر چومد ہے، کوئی پیر چومد ہے. انہیں ویکیا میں بڑھا بندہ تے وقت دا خلیفہ تے منوں ویکھ دے کوئی نہیں. اے نوجوان تے دنیا دے ہاتھ چمی جاندی ہے. وہ جڑے عبد الملک بن مروان دے نا کعبے دا طواف کرنا ہے نا، انہوں پوچھتے نے خلیفہ جی اے بچہ کون ہے جدے لوگ انہیں ہاتھ چوم دے تو آڑے والا ویکھ دے کوئی نہیں. کہنے لگا منوں نہیں پتا کون ہے. بغض سی نا نبی دی آل دا دل ہے. کہنے لگا منوں نہیں پتا کون ہے. فرزدق شاعر کول ہی کھلوتا تھی، انہیں اسے ویلے کہ قصیدہ لکھیا. کہنے لگا لوگو انہوں پتہ ہے دس دا نہیں، منوں پتہ ہے میں دسنا. میں دسنا کون ہے. بہت بڑا انہیں قصیدہ لکھیا اس ویلے امام زین العابدین دی عظمت عربی دے اندر. تے ایک شعر لے کے کہندا لوگو اے اووے اے اووے اے اووے تسی ہاتھ رکھ کے حجر اسود نو چم دے ہو. اے اووے جڑا ہاتھ رکھ کے لب حجر اسود رکھ کے کہندا دنیا تینوں چم دی تو مینوں چم لائے. فرمایا دنیا حجر اسود چم دی، حجر اسود انہاں نو چم دا. اے اووے اے اووے جنہاں نو حجر اسود چمد آئے. گرامی قدر حضرات حجر اسود جاندہ بھی ہے، پہچاندہ بھی ہے. وہ پتھر قیامت نو شفاعت سفارش بھی کرے گا کہ یا اللہ گواہیاں دے گا کہ آ بندے نے یا اللہ تیری توحید تے ایمان لے آ کے میں نے چمیاں سی. پتھر گواہی دے وے تے بندہ بخشیا جاوے. تے جے بندہ چمے جنتی بندے نو، جے بندہ ولیاں دے ہاتھ چمے بھائی جنتی پتھر چمیا بندہ جنتی ہو جاندہ ہے. تے جنتی بندہ چمیا نہیں ہوندہ. سارے پتھر تے اسی نہیں نا چم دے. جے اسی سارے چم دے ہوئیے تے اسی کشمیر جا کے ایڈے ایڈے سونے پتھر تے پہاڑ اسی سارے چمیں. پر نہیں جڈا مرضی سونا پتھر ہوئے چمدہ کوئی نہیں. چمدہ لوگ حجر اسود انہوں نے کیوں او جنتی ہے. تے بندے بھی اسی سارے نہیں چم دے، اسی انہوں نے چمنے ہاں جڑے جنتی نے. اسی جنتی یا نو چمنے ہاں سارے انہوں نے چم دے. نوجوان حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تواڈے تے فرض کیتا ہے. اللہ چاہتا میں تواڈی بخشت بانے بنا دے ماؤ. نوجوان جدو حج تے دیاڑے آ جاندے نے اللہ فرماتا حجیو میرے گھر دیا کے طواف کرو. آگے کعبے دا حج کرو میں توانو حجی بنا دے ماؤ. بندہ پھر کعبے والے ٹر پیندا ہے. اکھیاں وچ اتھرو ہوندے نے. بندہ اپنا لباس اتار کے اس ویلے کفن دے وانگو بغیر سلیا کپڑا پہن لیندا ہے. جویں دنیا کفن پہن دی ہے انج اللہ دے بارگاہ چ جان لگیا حاجی بھی ان سلا چٹا کپڑا پہن لیندا ہے. حجر اسود دے بوسے لیندا ہے. اوتھے جا کے کدے دوڑا لگاندا ہے، کدے حجر اسود چمدا ہے. کدے اللہ فرماندا ہن آکڑ کے چل، کدے آکڑ کے ٹردا ہے. اللہ کدے فرماندا ہن آستا چل، او حاجی آستا ٹر جائے. کدے اللہ فرماندا دوڑ لگا، حاجی دوڑ پیندا. کدے اللہ فرماندا ہے لیٹ جاؤ، اٹھے جا کے رات رفات کے اندر گزار دیتا ہے. کدے اللہ فرماتا ہے ذرا آستا چل، اٹھے آستا چل دے. عرض کی دی اللہ کدے کہنا دوڑ، کدے کہنا رک، کدے کہنا بیٹھ جاؤ، کدے کہنا لیٹ جاؤ، کدے کہنا پتھر مار، کدے کہنا دوڑ، کدے کہنا چم. عرض کی دی اللہ کدے دوڑانا ہے، کدے بٹھانا ہے، کدے لٹانا ہے، کدے پتھر مروانا ہے، کدے بوسے دلوانا ہے، کدے اکڑ کے چلن دا حکم پیا دینا ہے. اللہ فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا نہ میں دوڑنا وا، نہ میں لیٹنا وا، نہ میں بیٹھدا اٹھنا وا، نہ میں پتھر مارنا. یہ سارے میرے نبی تے ولی کر دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میں دسنا چاہنا حج تے عبادت صرف عبادت دعاواں دا نام نہیں، عبادت اللہ والے دیاں عظمت دا نام. صرف کوئی نماز پڑھنا وے شریعت دا مسئلہ فقہ دا
تے امام صاحب قرات کر دے ان بندہ او تو ٹور پوے تے دوڑ لگا دے کہ میں دوڑ کے جا کے تے رکعت نہ مل جا میری رکعت نہ نکل جائے منع ہے دوڑنا نہیں شریعت دا قاعدہ رکعت نکل دیئے نکل جائے دوڑنا نہیں کیوں انسان جب دوڑ دا نا تو دا وقار ختم ہو جاندہ ہے متانت نہ لا سکون نہ لا بڑے آرام نہ ٹر دا آ رکعت نکل دیئے نکل جائے دوڑنا نہیں جدو گئے نا کعبے دا طواف کر کے تے حجر اسود چوم کے تے او صفا مروہ تے اللہ فرما دوڑو تو تھی سبحان اللہ نہ بولے جے نظر نہ لگ جائے اچھا اے بھی تے رب دا گھر ہے نا اے تے کہندہ دوڑنا او بھی رب دا گھر ہے او تے کی فرماندہ دوڑو نبیوں دوڑو ولیوں دوڑو سیدوں دوڑو سارے ہی دوڑو اچھا جی دوڑ پہ اتھے کہندہ اکڑ کے نہیں چلنا پڑھا قرآن اکڑ کے نہیں چلنا آجزی نہ چلنا ہے زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا اللہ نے بڑے جلال فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا خبردار کو میری زمین سے اکڑ کے نہ چلے آجزی نہ چلے اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ فرمایا جڑے رحمان دے بندے نا اکڑ کے نہیں چل دے یمشون علی الارض ہاؤنا اللہ فرمایا زمین تے آجزی نال چل دے نے زمین تے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے لے کے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے عشق جنہ دی بھئی عشق جنہ دی اے ہڈی رچیا ٹر دے اپنی ٹورے گیرہ دی گل او نہیں سن دے کنے اونا دے ٹورے گیرہ دی گل او نہیں سن دے کنے اونا اچھا جدو گئے نا کعبے ایتے کہندہ اکڑنا نہیں اوتے کی حکم ہے اکڑ کے چلو طواف کعبے دار عمل کرو کیوں نبی پاک آئے نا جدو مدینہ تے عمرہ کرن تے کافر پہ ویکھ دے نبی پاک دے غلام صحابہ روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو گئے نبی پاک نے فرمایا ذرا طواف نہ اکڑ اکڑ کے کرے تسی بول دے ہی نہیں میں کی گل سنا فرمایا ذرا اکڑ کے یا رسول اللہ اللہ تے کے اندر نہیں اکڑنا فرمایا میں کہنا نا اچھا گھر رب دا طواف کعبے دا تے حضور فرمایا ذرا جڑن اکڑ کے یا رسول اللہ کیوں فرمایا نا پتہ لگے اسی جسم دے کمزور ہو گئے ہیں ایمان دے کمزور نہیں اسی اچھا اوتھے نبی نے فرمایا اکڑ کے طواف کرنا ہے صحابہ اکڑ کے کر رہے اچھا آج تے کافر بھی نہیں پر اللہ فرماتا ہے آج بھی جدو کو میرے گھر دا طواف کرنا آوے نہ تے ذرا تین طواف ذرا اکڑ کے کرنے تین چکر ذرا اکڑ کے اچھا ایتھے کہندہ دوڑو نا اوتھے کہندہ دوڑو ایتھے کہندہ اکڑنا نہیں اوتھے کہندہ اکڑو خون بہاؤ ذبح کرو قربانی کرو اچھا بھائی جانور ذبح کرنا عبادت کی میں بن گیا دوڑنا عبادت ہو گیا اکڑنا عبادت ہو گیا ٹرنا کدے کہندہ ہے عرفات اتنا جو رات گزارو ساری رات لیٹے رہو بس آرام کرو یا اللہ ایک ہی فرما حج اچھا لیٹنا عبادت بن گیا دوڑنا عبادت بن گیا اچھا ہون ایتے نہ پتھر مارو ایک ہی فرما عبادت مارو اچھا پتھر مارنا عبادت ہو گیا
کدے دوڑو کدے بہ جاؤ کدے اکڑو کدے بہ جاؤ کدے لیٹ جاؤ کدے پتھر عبادت ویکھو یا اللہ عبادت ہے فرما پلے کھانا نہ رہ جائے لوگ ای ناکھن خورے نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے خورے زکاة عبادت ہے لوگ ای ناکھن نفل عبادت ہے لوگ ای ناکھن قیام تے رکوع تے سجود عبادت ہے لوگ ای ناکھن کے خورے زکاتاں تے نفل عبادت نے فرمایا صرف دعاواں عبادت نہیں ہو دیاں میرے پیاریاں دیاں اداماں میں عبادت ہو میرے پیاریاں دیاں اداماں میں عبادت ہوندیاں حج تے ہے ہی اللہ والے دیاں اداماں دا نا سارا حج نہ تے رب نے پتھر مارے نہ رب دوڑیا نہ رب اکڑیا عرفات دے میدان چ اللہ نے قیام تے نہیں سی نہ کیتا اتے کوئی ابراہیم دی یاد ہے کوئی اسماعیل دی یاد ہے کوئی حاجرہ دی یاد ہے کوئی میرے نبی دی یاد ہے اللہ فرماتا جدو حاجی آوے میرے گھر تے نشانیاں میریاں لے کے جاوے تے انہوں پتہ لگے حج ہور کچھ نہیں ابراہیم دیاں وفاواں دا نا ہے اسماعیل دیاں وفاواں تے دعاواں دا نا ہے تے محمد دیاں اداماں دا نا انہوں حج کہندے نے کسے دیاں دعاواں کسے دیاں وفاواں کسے دیاں اداماں دا نا اللہ نے حج بنا دیتا نوجوانوں نے صدیاں گزر گیاں آج بھی جدو حاجی کرتا ہے کفن والا لباس پا لیندے کدے حضر اسود نچوندہ پھر دائے کدے مقام ابراہیم کل نفل پردہ پھر دائے کدے صفا مروہ دے دوڑا لگا دائے کدے اپنے جسم دے بال تینڈ کروا لے دائے کدے جا کے عرفات میدان جراتا گزار دائے تے کندہ ربا دیکھ لے 4000 سال گزر گئے او جیتے تیرا نبی ابراہیم دعاواں کردہ رہا ہے نبی اٹھے آکے دعاواں پیا کرنا کہ میں اوس دور دے اندر انسیلے کپڑے پائے جاندے سن دیکھ لے سے دور جے میں بھی انسیلے کپڑے پا کے آگیا کہ میں او دوڑا لگا دے رہے نبی دوڑا لگا دے آگیا عرض کر دے یا اللہ اسی پاویں کالے ہیں پھر بھی آگیا اسی گورے ہیں پھر بھی آگیا گناہگار ہیں پھر بھی آگیا اللہ فرما دے پاویں گورا ہے پاویں گورا پاویں کالا ہے پاویں بادشاہ پاویں غریب ہے اپنے گھر جیویں دے مقبی کپڑے پہن لائے جدو میرے گھر آویں سارے دا لباس بھی ایک آویں لبیک کہندیا بولی بھی ایک ہوئی ہوئے ادامہ بھی سارے دیاں ایک آن تاکہ دنیا نہ پتہ لگ جائے ایتھے محتاج تے غنی دا فرق نہیں آندا جدو او دی بارگاہ چ آ جائیے سارے ہی برابر ہوندے لباس بھی ایک جیسے لباس بھی ایک بولی بھی بھائی سارے پاویں پنجابی ہوئے پاویں پشتو بولے پاویں بولے فارسی پاویں انگلش تے پاویں بولے اردو فرمایا اپنے گھر جیڑی مردی بولی بول پر جدو میرے گھر ہونے تے کہنا لبیک اللہم لبیک بولی بھی سارے دی ایک پاویں ہوئے شہنشاہ تے پاویں ہوئے کلی چنین والا فرمایا لباس بھی ایک پہن کے آنے جتی اتار دے سر ننگا بال منڈوا دے ایتھے امیر تے فقیر دا کوئی فرق نہیں بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اپنے گھر جنہ مرضی آکر جدو او دے گھر انہاں تے پھر فیکٹری دا مالک پچھلی صف وچ تے مزدور اگلی صف وچ تے اوہی فیکٹری دا مالک جڑا سارا دن اکڑ دا رہندا جدو سجدے چ جاندا تے مزدور دے پیراں چ انہیں سر رکھیا ہوتا بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ہوئے فرما جدو جدو میرے بوبے آؤ گے میں تو آڑے چا فرق نہیں کرنگا میں آکھاں گا اکو جے ہو کے آوے تھے اکو سفچی امیر بھی کھلو جے تھے غریب بھی کھلو جے گرامی قدر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت مالک بن دینار دے متعلق بھی میں پڑھے آئے تھے حضرت عبداللہ بن مالک مبارک دے متعلق بھی میں پڑھے حضرت مالک بن دینار یا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اندر کعبے دا طواف کر رہے تو ایک نوجوان طواف کرے توجہ ہے میرے والے
میں کسی ویلے تو انہوں صرف ایک واقعہ سناواں گا بزرگاں نے دین دے حج دے، ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ وہ نوجوان طواف کعبہ کر رہے تھے، حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں ویکھیا، یا عبداللہ بن مبارک فرماتے نے میں ویکھیا، وہ کبھی لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک، نہیں حاضر، کوئی نہیں تو حاضر۔ آپ فرماتے ہیں اگلے سال میں طواف کعبہ حج پیا کراں تے او نوجوان میں پھر بیٹھا وہ کہے لبیک تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک، نہیں حاضر، نہیں حاضر۔ امام زین العابدین دے متعلق میں پڑھیا ہے کہ آپ جدو طواف کر دے سن تے ڈر دیں لبیک نہیں سن پڑھ دے کہ تیرے کعبے جو آواز نہ آوے لا لبیک، تے جدو لبیک کہن دا موقع ہوندا سی تے ایک بار کہنا لبیک تے چیخ مار کے بے ہوش ہو جانا کہ میں رب دی بارگاہ چ حاضر ہوں، خودی بارگاہ چ حاضر ہوں۔ نوجوان کہندا رہندا ہے لبیک کعبے جو آواز آندی ہے لا لبیک۔ حضرت مالک بن دینار عبداللہ بن مبارک فرما دینے 14 سال میں حج کرتا رہا، 14 سال میں دیکھنا وہ نوجوان جد بھی کہندا لبیک اللہم لبیک کعبے جو آواز آندی ہے لا لبیک، فرما دینے جد 14 سال گزر گئے انہوں پکڑ کے ہلا کے فرمایا تینوں سنیا نہیں جانا کعبے جو آواز آندی ہے لا لبیک، پھر بھی ہر سال حج کرنے آ جانا ہے کہ لبیک پڑھنے تینوں سنیا نہیں جانا، کہنے لگا جی سنیا جانا ہے، فرماتے نے پھر کیوں کہنا ہے کہ کعبے والے بے کے روگے کہنے لگا کہ اے بوا چھڑ دے وہاں تے جاواں بھی کیڑے دروازے ہیں اے بوا چھڑ کے کتھے جاواں، اچانک آسماں کی کاغذ دا ٹکڑا زمین تے گریا، عبداللہ بن مبارک یا مالک بن دینار فرماتے نے میں کاغذ سے لکھیا پڑھیا اتے لکھیا سی میرے یار نو میرے تو دور نہ کر یہ تے میں دے نال لاڈ پیا کرنا، 14 سال جنہیں حج کرنا دے رہے ہیں سارے دے حج ایدے صدقے قبول کردہ رہا۔ میں اپنے یار نہ لاڈ کرنا پیا، توجہ ہے، بولے آجو سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن المنقدر بہت بڑے بڑی گزرے، فرما دے میں 33 حج کیتے، کنے 33 حج قبول نہیں ہوئے تو اپنے حج انہوں نے دیتے نے، اللہ فرما دے میں ایڈا سخیاں کہ اجے عرفات نو تے میں پیدا بھی نہیں سی کیتا، تے عرفات بناما تو 2000 سال پہلے جنہ قیامت تک عرفات حج کرنے واسطے آکے رات نو لیٹنا سی، میں انہوں نے 2000 سال پہلے ہی معاف کر دیتا سی، وہ جڑے حج کرنے ہونے میں 2000 سال پہلے انہوں نے معاف کیتی بیٹھا۔ گرامی قدر حضرات جڑا حج کرن جاوے جی سمجھے میں پاک ہو کے آگیا تے صرف اس واسطے حج نہ کر کے آوے کہ لوگ میں نو حاجی صاحب کہنا، نہیں کئی بندے ہوں دے نا وہ سپیشل دس دے میرا نا حاجی عبدالکریم ہے،